باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد میرے مسلمان بہن بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہاں پر کون اچھے عمل کر کے میرے پاس واپس آتا ہے۔ اس دنیا نے آخر فنا ہونا ہے۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک دنیا بنانے میں مگن لگے ہوئے ہیں دن رات کو، اور ایک اللہ کی یاد میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دونوں لوگ اپنی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دنیا والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور ہم نے اچھے گھر بنا لیے، یا ہم اچھے اتنا دولت جمع کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور آخرت والے اللہ کے ساتھ صبر کر کے اپنے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد کرنا، وہ آخرت کی جد و جہد میں لگے ہوئے جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں، دنیا والے ناکام ہیں، کیونکہ دنیا والوں نے سب کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے توشہ بھیجو۔ تو اس کے لیے انسان کو پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں اور تندرستی بھی آئے گی۔ یاد رکھنا، اگر حلال کا رزق آپ اللہ سے طلب کرو گے تو وہ آپ کو کم ملے گا، اس میں آپ کو تندرستی بھی برداشت کرنی پڑے گی، بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اس وجہ سے کر کے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنا محاسبہ کر کے دیکھو کہ میں نے اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنی جانوں کو، ان کی جانوں کو ہی بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بھلا دیا۔ کیسے بھلا دیا؟ ان کو اپنا بھی نہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے، کون سا الٹا ہے۔ ان کو اپنی جان سے بے خبر کر دیا۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اور جنت اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے کامیاب ہیں۔ فرض کرو لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، جی اللہ کو پتہ ہے جی کون اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے وہ اچھا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون اصرف عنها ان عذاب جہنم ان عذاب کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ میرے بندے وہ ہیں جو رات کو اٹھ کر کے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، رجوع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور جب جاہل ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو طرف بھی وہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، مجھے اس سے پناہ دینا، مجھے بچانا۔ تو رات کو سویا ہوا آدمی اور جاگتا ہوا آدمی برابر نہیں ہو سکتا ہے، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، لنگڑا اور ٹانگوں والا برابر نہیں ہے۔ یہ مثال اس لیے دی گئی کہ آپ سمجھو کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بے نمازی ایسے وہ ڈٹ جائے کہ بھائی اس سے میں بہتر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں۔ میرے ایک چاچا کے بیٹے تبلیغ میں گئے، کہہ رہے ہماری ایک رات جو ہے خانہ کعبہ میں اتنی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو میں اس سے ناراضگی کا اظہار کیا، میں نے کہا بھائی یہ تمہیں کیا پتہ یہ عبادت قبول بھی ہوئی ہے یا کہ نہیں؟ ہاں قبول بھی ہوئی یا کہ نہیں، اللہ سے قبولیت کی دعا کرو، ایسے نہیں ہے۔ تو آپس میں جڑنے ملنے کے لیے اسلام میں ہمیں تاکید کی ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو۔ اگر آپس میں مل جل کر نہیں رہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مصیبتیں نازل کرے گا۔ مل جل کے رہنے میں برکت ہے۔ آج ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ رشتوں کو تو ہم بالکل بھول گئے۔ ان کے بارے میں پوچھو گی، ہم ان سے مستثنیٰ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا جی میں نے اپنے آپ کو بچا لیا جہنم کی آگ سے، ہو جی مجھے پتہ ہے میں نے اپنے لیے، ایسے نہیں ہے، آپ نے دوسروں کو بچانا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود بچا دے گا۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، چھوٹی بھی نیکی ہو اس کو کریں، اس کو اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہم پیش ہوں گے تو میدان حشر میں ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا۔ ایک انسان کی ایک نیکی کم ہوگی، اسے کہا جائے گا کہ بھائی ایک نیکی لے آؤ جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ سب رشتہ داروں کے پاس مارا مارا پھرتا رہے گا، کوئی کسی کو نہیں کہیں بھائی ہم آپ کو دے دیں تو ہمارا کیا ہوگا۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں 5000 میں آپ کو دے دوں تو میرا گزارا کیسے ہوگا، تو بھائی میں کیا کروں گا۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا سن رہا ہوگا تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، بولا جی مجھے ایک نیکی مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہے گا بھائی میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، اسے تم لے لو، میں نے تو ویسے بھی جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی اس کی مغفرت بھی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اس کے لیے یاد رکھنا انسان کے گمان کے مطابق انسان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے، زبان سے نہیں۔ زبان سے تو کہے گا کہ ہم دوسرے آدمی کو خوش کر سکتے ہیں، یا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جی، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں جی، دل میں اس کو گالیاں دے رہے ہیں، یار یہ بڑا گندا آدمی ہے، ایسے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سوچ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ انسان جو تیرے دل میں جو وسوسہ آتا ہے، خیال آتا ہے، مجھے اس کا بھی پتہ ہے، یہ کیا سوچ کرے گا، کل کیا اس نے کیا جو کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کے علم کو جاننے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اچھائی برائی جو بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔